اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اور وحشت زدہ لہجے میں بولا، چاچا جی، جیپ میں کچھ بندے آئے ہیں، وہ چاچا خیر محمد کو پوچھ رہے ہیں۔ نانا جی گھبرا کے اٹھے۔ پھر تو نے کیا کہا بیٹا؟ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں نے کسی خیر محمد کو نہیں دیکھا، وہ اب دوسرے لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں۔ بابا آپ کا گھوڑا اور تانگا کہاں ہے؟ اماں نے گھبرا کر پوچھا۔ گھوڑا تو میں نے فضل داد کے باڑے میں باندھا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، کلثوم بیٹا، تو کامی کو لے کر یہاں سے چلی جا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو خیر محمد۔ نانا جی کے دوست چنچلا کر بولے، کلثوم اسے لے کر کہاں جائے گی؟ تم گھبراؤ مت، اللہ خیر کرے گا۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولے، تم لوگ پچھلے دروازے سے نور محمد کے گھر چلے جاؤ۔ ملک سلطان کے آدمیوں نے اگر کسی سے پوچھا بھی تو وہ یہی بتائے گا کہ تانگے والا کرامت کے گھر آیا ہے۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ لوگ 2 گھنٹے پہلے ضرور آئے تھے مگر فوراً ہی یہاں سے نکل گئے۔ جاؤ تم لوگ چلے جاؤ، سکینہ تمہیں نور محمد کے گھر لے جائے گی۔ سکینہ اس عورت کا نام تھا جو کچھ دیر پہلے اماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے چونک کر اس روشن دان میں سے آسمان دیکھنے کی کوشش کی مگر اب وہاں ملگجا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب شام ہو گئی تھی۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند آج تیسری رات آ گئی تھی۔ میں اندھیرے میں بیٹھا آنکھیں پھاڑتا رہا۔ تاریکی میں انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ مجھے یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا یا 2 گھنٹے، مجھے کچھ احساس ہی نہ تھا۔ اپنی گھڑی تو بہت پہلے ہی میں نے ایک بھارتی باشندے کے ہاتھ بیچ دی تھی۔ وہاں لوگ امپورٹڈ چیزوں کو ترستے ہیں۔ گھڑی کی مجھے اچھی خاصی قیمت مل گئی تھی۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں جھپٹ کر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ ان 3 دنوں میں مجھے جتنی ٹینشن ہوئی اتنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر فولادی اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو یا تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا یا پھر مجھے برین ہیمریج ہو جاتا۔ میں دروازے سے بالکل لگ کے کھڑا ہو گیا۔ آنے والے نے انگلی سے 2 دفعہ مخصوص انداز میں دروازہ بجایا تو میرے کشیدہ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ وہ اچھے میاں تھے۔ پھر دروازہ کھلا اور اچھے میاں کا ہیبلا اندر آ گیا۔ یار سکندر صاحب، معاف کیجیے گا، آج آپ دن بھر بھوکے رہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اصل میں شرمندہ تو آپ مجھے کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ انہوں نے اندھیرے میں کھانے کی پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ میں یہ دیکھے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا کہ وہ لائے کیا ہیں۔ کھانے کے بعد میں نے 2 گلاس پانی پیا تو میری جان میں جان آئی۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا۔ اچھے میاں چونک کر بولے، آج صبح تو آپ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں گئے ہوں گے، اگر ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو ابھی آپ نہیں۔ اچھے بھائی، میں نے جواب دیا، ہاں وہ احسان عشاء کے بعد آئے گا، آپ سو مت جائیے گا۔ جی بہتر، میں نے صرف اتنا کہا۔ اتنے خوفناک اور زہریلے قسم کے مچھر آسانی سے کب سونے دیتے ہیں؟ میں تو جب نیند سے بالکل ہی نڈال ہو جاتا تھا تو بے سود ہو جاتا تھا۔ اچھے میاں مجھے کھانا کھلا کر فوراً ہی وہاں سے چلے گئے۔ میں پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے کو تنہا رہ گیا۔ ابھی عشاء میں کافی دیر تھی، پھر کیا ضروری تھا کہ احسان عشاء کے بعد فوراً ہی آ جاتا؟ اس نے عشاء کے بعد آنے کو کہا تھا اور عشاء کے بعد فجر تک کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ تھیلے میں سے اپنی جینز اور جیکٹ نکال کر پہن لوں، پھر خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا۔ میری جینز اور جیکٹ بھی امپورٹڈ تھی اور جوگرز بھی ان کپڑوں میں تو میں خواہ مخواہ نمایاں ہو جاتا۔ اچھے میاں نے مجھے پاجامہ اور کرتا واسکٹ دے دی تھی۔ پیروں میں کولہاپور کی چپلیں تھی۔ میں نے اندھیرے ہی میں اپنا لباس درست کیا، اپنے جسم کو اچھی طرح جھاڑا کہ کہیں پیال کا کوئی تنکا کپڑوں میں اٹکا نہ رہ جائے۔ ہاتھوں سے بال سنوارے اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹٹول ٹٹول کر اپنی چیزیں تھیلے میں رکھیں۔ کپڑے کی اس تھیلے میں کپڑوں کے 2 جوڑے جوگرز، کچھ سادہ کاغذ، ایک بال پوائنٹ، ایک چھوٹی ٹارچ جس میں بیٹری سیل نہیں تھا، ایک نیل کٹر، رسی کا ایک لچھا، چابیاں، ایک جعلی ڈرائیونگ لائسنس جو میں نے 500 روپے دے کر ایک ایجنٹ سے حاصل کیا تھا۔ یہ سب چیزیں میں نے ٹٹول کر دیکھی، پھر تھیلے کا منہ باندھ کر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اپنا قیمتی شولڈر بیگ بھی ایک شخص کو بھیج دیا تھا۔ اپنے پاس میں نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی تھی جو مجھے دوسروں میں نمایاں کرتی۔ پھر عشاء کی اذان کے بعد مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری مگر اس دفعہ میرے اعصاب کشیدہ نہیں ہوئے۔ دروازے پر انگلی کی مخصوص دستک سنائی تھی اور دروازہ بہت آہستگی سے کھل گیا۔
دوسرے ہی لمحے پہلے اچھے میاں پھر احسان اور اقبال اندر آ گئے۔ وہ لوگ چونکہ روشنی میں سے آئے تھے اس لیے چند لمحوں تک اندھوں کی طرح کھڑے رہے۔ پھر کسی نے ایک بیٹری سیل والی چھوٹی سی ٹارچ نکال دی۔ اس کی محدود روشنی کمرے میں ادھر ادھر رینگنے لگی۔ ٹارچ نکالنے والا احسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سکندر صاحب، آپ ٹارچ لے کر اپنی موجودگی کے تمام شواہد یہاں سے مٹا دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر پیال کے اس ڈھیر کا معائنہ کیا جس سے میں اب تک بطور بستر استعمال کر رہا تھا۔ میں نے گدا اور لحاف جاڑ کے طے کیا۔ پیال پر میرا ایک رومال پڑا تھا۔ میں نے وہ رومال اٹھا کر تھیلے میں ٹھونس لیا۔ پھر مجھے سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ نظر آیا۔ یہاں رہ کے میں سگریٹ پینے کو بھی ترس گیا تھا۔ سگریٹ کا خالی پیکٹ بھی اٹھا کر میں نے تھیلے میں ٹھونس لیا اور احسان سے بولا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ 1 منٹ، احسان نے کہا اور میرے ہاتھ سے ٹارچ لے کر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فرش پر جگہ جگہ سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بے پرواہی کا احساس ہوا۔ احسان نے مجھے بجھے ہوئے ٹوٹے، ماچس کی جلی تیلیاں اور خالی ڈبیا اٹھا کر ایک رومال میں باندھ لی۔ پھر اقبال سے بولا، صبح سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اس کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دینا۔ ممکن ہے سگریٹ کا کوئی اور ٹکڑا بھی یہاں پڑا ہو۔ سگریٹ کا کوئی ٹکڑا یہاں ہرگز مت چھوڑنا۔ یہ غیر ملکی سگریٹ کٹاری میں کوئی نہیں پیتا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آئیے چلیں۔ اچھے میاں آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور بولے، سکندر صاحب، اگر یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اچھے بھائی، آپ مجھے مسلسل شرمندہ کر رہے ہیں۔ تکلیف تو میری وجہ سے آپ کو ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں اقبال سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر اچھے میاں نے اقبال کو نیچے بھیج دیا کہ جا کر دیکھو کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ پھر میں اور احسان ایک ساتھ نیچے اترے۔ سردی سے بچنے کے لیے احسان نے مجھے ایک گرم چادر دے دی تھی۔ اس چادر کا دورہ فائدہ تھا۔ اس چادر سے میرا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ دروازے پر اچھے میاں ایک مرتبہ پھر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ پھر ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے گلی عبور کرنے لگے۔ گلی کے نکڑ پر پرانی سی ایک امبیسڈر کھڑی تھی۔ احسان نے اس کا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیونگ پر کوئی پہلے ہی سے موجود تھا۔ احسان کے بیٹھتے ہی امبیسڈر تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ کٹاری کی حدود سے باہر نکلتے ہی مجھے پولیس کی ایک جیپ دکھائی دی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور انسپیکٹر ہماری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ احسان نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار سست کر دی۔ جیپ کے نزدیک جا کر گاڑی بالکل رک گئی۔ کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب؟ ڈرائیور نے گردن باہر نکال کر انسپیکٹر سے پوچھا۔ گاڑی کا تلاشی لیں گے، انسپیکٹر نے وہاں کے مخصوص اکھڑ لہجے میں کہا۔ تم سب لوگ نیچے آؤ۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ الہ آباد کے ہر پولیس اسٹیشن پر میرا حلیہ موجود تھا۔ 3-4 دن میں میرا کچھ شیو ضرور بڑھ گیا تھا، مگر وہ ایسا نہیں تھا کہ میری شکل نہ پہچانی جاتی۔ میں نے دیکھا کہ احسان نیچے جھک کر گاڑی کے فرش سے کچھ اٹھا رہا ہے۔ بیٹھے رہو۔ ڈرائیور نے اترنے کی کوشش کی تو احسان گرا کر بولا۔ اتنی دیر میں انسپیکٹر اور 2 کانسٹیبل ہماری گاڑی کے نزدیک آ چکے تھے۔ انسپیکٹر تحقیر آمیز لہجے میں بولا، آپ لوگن نے سنا نہیں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ ہم نے سن لیا، احسان نے گاڑی کا شیشہ نیچے اتارتے ہوئے کہا، مگر پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگ ذرا جلدی میں ہیں، نیچے آہو۔ جائل سا ایک کانسٹیبل ہماری طرف رائفل تان کر بولا۔ انسپیکٹر کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ چلو طاہر، احسان نے اچانک ڈرائیور سے کہا اور پھرتی سے کوئی چیز منہ تک لے جا کر انسپیکٹر کی طرف اچھال دی۔ گاڑی زوردار جھٹکا لے کر آگے بڑھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور انسپیکٹر کی چیخ سنائی دی۔ گاڑی لمحوں میں ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے گھوم کر دیکھا پولیس جیپ ہمارے تعاقب میں روانہ ہو گئی تھی۔ اگلے موڑ سے گاڑی انگاری کی طرف موڑ دو، احسان نے چیخ کر کہا۔ طاہر بہت خوفناک انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ احسان ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے شبہ بھی ہوا کہ احسان شاید انہی لوگوں کا کارندہ ہے جو پاکستان میں میرے ہاتھوں شدید ذکر اٹھا چکے ہیں۔ احسان کے طریقہ کار اعتماد سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہے اور کوئی بھی قدم بلا سوچے سمجھے اٹھانے کا عادی نہیں ہے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ میرا شبہ یقین میں بدلنے لگا کہ احسان کو انہی لوگوں نے میری گرفتاری یا قتل کے لیے بھارت بھیجا ہے۔ میں نے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ پولیس جیپ اب بھی ہمارے تعاقب میں تھی، مگر اب وہ بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اگلا موڑ مڑتے ہی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گاڑی کو بائیں طرف والی جھاڑیوں کے جھنڈ میں روک لو، احسان نے ڈرائیور سے کہا۔
اس نے بہت مہارت سے گاڑی چاڑیوں کے جھنڈ میں روکی اور انجن بند کر کے پھرتی سے نیچے اتر آیا۔ احسان نیچے اترا تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ اب مجھے احسان اور طاہر کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ اگر مزید کوئی ریوالور ہو تو مجھے بھی دے دو۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ طاہر اور احسان میرے دشمنوں کے آدمی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ دشمنوں کے آدمی ہوتے تو مجھے کسی بھی قیمت پر ریوالور نہ دیتے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ احسان نے ایک ریوالور مجھے بھی دے دیا اور بولا، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ بھی ہر قسم کے ہتھیار چلا لیتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر ریوالور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں دل ہی دل میں خود کو لان تان کر رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ اپنے اس ہمدرد پر شبہ کیا، مگر اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ گزشتہ 3 دن میں اتنی شدید ٹینشن میں رہا تھا کہ مجھے اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ احسان اگر واقعی میرے دشمنوں کا آدمی ہوتا تو مجھے اچھے میاں کے گھر ہی میں بہت اطمینان سے پولیس کے حوالے کر دیتا، اور اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احسان اور طاہر بجلی کی سی تیزی سے اس سڑک تک پہنچ گئے تھے جس کو چھوڑ کر ہم منگاری کی طرف مڑے تھے۔ مجھے دور سے جیپ کی ہیڈ لائٹس دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران میں طاہر باغ کے سڑک کے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ پولیس کی جیپ بالکل ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ احسان نے ایک دم جیب سے دستی بم نکالا اور اس کی پن دانتوں سے کھینچ کر پولیس جیپ پر اچھال دی۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی زوردار دھماکہ ہوا، آہنی ذرات گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھا، پھر جیپ دھڑا دھڑ چلنے لگی۔ پولیس کے 2-3 آدمی جیپ سے نکل کر اسی طرف بھاگے جدھر طاہر چھپا ہوا تھا۔ اچانک فضا میں فائرنگ، انسانی چیخوں کی ملی جلی آوازیں ابھری اور طاہر کی طرف جانے والے تینوں آدمی الٹ کر سڑک پر گر گئے۔ ہم تینوں دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچے اور ایک بار پھر طاہر گاڑی کو جیٹ فائٹر کی طرح اڑانے لگا۔ ہم لوگ چھپتے چھپاتے رکتے رکاتے رات کے پچھلے پہر اعلیٰ آباد میں داخل ہو گئے۔ کس طرف چلوں؟ طاہر نے پوچھا۔ رام باغ کی طرف چلے چلو، اس نے طاہر سے کہا۔ میں ہلکی ہلکی غنودگی میں تھا کہ دھچکا لگنے سے چونک پڑا۔ میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائی۔ ہم کسی بنگلے کے پورچ میں کھڑے تھے۔ ہمارے اترتے ہی 2 آدمی لپک کے ہماری طرف آئے، مگر احسان کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ رام گوپال بیٹھے ہیں؟ احسان نے ان آدمیوں سے پوچھا۔ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح ان سے ملاقات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لے کر بنگلے کے برآمدے میں آ گیا۔ قدم قدم پر مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ ابھی تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بھارت کے سر پھرے اور جیدار مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے، مگر ابھی احسان نے کسی رام گوپال کا نام لیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ لوگ مذہبی بنیادوں پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس سوچ میں گم ہے سکندر صاحب۔ احسان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ پھر وہ چونک کر بولا، آپ نے ابھی کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ کھانا تو میں نے کٹاری ہی میں کھا لیا تھا۔ ہاں، اگر گرما گرم کافی مل جائے تو مزہ آ جائے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ نو پرابلم، احسان نے ہنس کر کہا۔ آپ نہا دھو کر ذرا فریش ہو جائیں، میں کافی کے لیے کہتا ہوں۔ میں نہا دھو کر فریش ہو کے باہر نکلا تو کافی کی بینی بینی مسحور کن مہک نے میرا استقبال کیا۔ نہانے کے بعد گرما گرم کافی پی تو ایسا لگا جیسے کافی کے ہر گھونٹ کے ساتھ میری توانائی بڑھ رہی ہے۔ سینٹر ٹیبل پر اسی غیر ملکی برانڈ کا سگریٹ پڑا تھا جو ان دنوں میں پیتا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر احسان کی طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر احسان، کیا آپ میرے چند سوالات کے جواب دینا پسند کریں گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، احسان نے جواب دیا۔ پھر ہنس کر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے۔ بہرحال آپ پوچھئے۔ آپ کا تعلق کس تنظیم اور کس گروہ سے ہے؟ میرا تعلق ایسی تنظیم سے ہے جس کا نام بھی بہت مشکل ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس کے نام میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس تنظیم کا نام ہے دلیت الپ سنکھیک سرکشا سنگھ۔ میں حیرت بھرے انداز میں احسان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہے، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اتنے حیران مت ہو، احسان نے ہنس کر کہا۔ تنظیم شودروں اور مسلمانوں کی مشترکہ تنظیم ہے۔ ولت مطلب ہے اچھوت، شودر الپ سنکھیک کا مطلب ہے مسلمان، اور سرکشا سنگھ کا مطلب ہے حفاظت، یعنی اس تنظیم کا مقصد ہے مسلمانوں اور اچھوتوں کی حفاظت۔ اس نے مجھے یوں سمجھایا جیسے کلاس ٹیچر اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ تو مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا۔ الحمدللہ، احسان بھی مسکرایا، پھر بولا، ہاں اب بال آپ کے کوٹ میں ہے۔ آپ بھی تو بتائیے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میرے حلق میں گولا سا اٹکنے لگا۔
बीते हुए माओ साल ذہن में घूम कर रह गए और मैं एक ही जकंद में मादी में जा पहुंचा। हम लोग नूर मोहम्मद के घर में जाकर छुप गए थे। मलिक उस्मान के आदमी करामत के घर की तलाशी लेने के बाद चले गए थे। जाहिर है वो पूरे गांव की तलाशी तो ले नहीं सकते थे। फिर नाना जी ने अपना घोड़ा और तांगा उन्हें पौने बेच दिया था। वो जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहते थे। जिस दिन वो घोड़ा बेचकर आए उस दिन वो बहुत अफसुर्दा थे। करामा चाचा ने पूछा, क्या हुआ खैर मोहम्मद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये सुनकर नाना जी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और बोले, आज मैंने अपने दोस्त का सौदा कर दिया। वो घोड़ा ही तो मेरा सच्चा दोस्त था। उसी सकते हुए बोले। उसी रात उन्होंने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। करामत चचा ने हमें अपनी बैल गाड़ी में एक अजीब सी जगह उतार दिया। मुझे नज़दीक जाकर मालूम हुआ वो रेलवे स्टेशन है। नाना जी ने हमें बताया कि हम कराची जा रहे हैं। ये सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने कराची के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था, खुद भी पढ़ा था। मुझे वो शहर देखने का शौक था। अब नाना जी ने भी वहीं जाने का फैसला कर लिया था। कराची मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा वसी व अरीज था। वहाँ की भरी पड़ी सड़कें और सर बफलक इमारतें देखकर मुझे खौफ आने लगा। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, बसों के पीछे भागते हुए लोग और गाड़ियों का धुआं। कराची का जो तसव्वुर था वो पाश पाश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि कराची जन्नत का नमूना होगा, मगर यहाँ तो किसी को किसी की परवाह ही ना थी। मैंने नाना जी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नाना जी भी शायद पहली मर्तबा कराची आए थे, इसलिए बहुत घबराए हुए थे। अम्मा भी सहमी हुई थी। मैंने कराची की औरतों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी अम्मा बहुत हसीन है। अगर वो भी इन औरतों की तरह खूबसूरत कपड़े पहन लेती तो बिल्कुल शहजादी लगती। मुझे इन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था जो अम्मा को घूर घूर कर देख रहे थे। अजीब लोग हैं, मैंने सोचा। आखिर ये मेरी माँ को क्यों घूर रहे हैं? नाना जी किसी न किसी तरह स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आए। हमें देखकर एक गाड़ी हमारे नज़दीक आ रुकी। ड्राइवर ने गर्दन खिड़की से बाहर निकाल कर पूछा, कहाँ जाओगे बाबा जी? बेटा, मुझे सब्जी मंडी जाना है, बाबा जी ने जल्दी से कहा। वहाँ मेरा यार गुलाम कादर कागज़ की थैलियाँ बेचता है। अगर तुम सब्जी मंडी जाते हो तो उसे जानते होगे। ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो किसी पिंड या तहसील की सब्जी मंडी नहीं है बाबा जी, ये कराची है। यहाँ की सब्जी मंडी इतनी बड़ी है कि अगर अंदर घुस जाओ तो फिर वापसी का रास्ता ना मिले। खैर, मैं तो तुम्हें सब्जी मंडी पहुंचा दूंगा, मगर 30 रुपए होंगे। 30 रुपए? नाना जी बौखला कर बोले। इतने पैसे तो वो 10 दिन में कमा पाते थे। नहीं बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं किसी और से बात करता हूँ। अच्छा चलो 20 दे देना, ड्राइवर ने कहा। अम्मा जल्दी से बोली, बैठ जाओ बाबा, हम लोग यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? वो दरअसल उन लोगों की नज़रों से खौफजदा थी जो उन्हें मुसलसल घूर रहे थे। नाना जी खुद भी घबराए हुए थे, इसलिए इस गाड़ी में बैठ गए। हमारी हवेली में इससे अच्छी गाड़ियां थी, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मैं तो सारा वक्त खिड़की से सर बाहर निकाले पीछे की तरफ भागती हुई सड़क और बांत बांत की गाड़ियां देखता रहा। सब्जी मंडी पहुंचकर नाना जी मजीद घबरा गए। वह बगैर पता के किसी आदमी को ढूंढना ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में से सुई तलाश करना। सब्जी मंडी वाकई इतनी बड़ी थी कि उसमें अगर मैं चला जाता तो शायद वापसी का रास्ता ना मिलता। नाना जी ने एक अक्लमंदी की कि अपने दोस्त गुलाम कादर का पता उन्हीं लोगों से पूछा जो कागज़ की थैलियां और लिफाफे बेच रहे थे। आखिर एक दुकानदार ने गुलाम कादर का पता बता ही दिया। वो नाना जी को देखकर हैरान रह गया। अरे खैर मोहम्मद, तुम? और ये कलसूम बेटी है ना? उसने अम्मा की तरफ इशारा किया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। ये कौन है? उसके सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मुझे नहीं पहचानता। नाना जी जल्दी से बोले, ये कलसूम का बेटा है कामरान। तो क्या कलसूम की शादी भी होगी? वो हैरान रह गया। यार, तुम बरसों से गांव तो नहीं आए, तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि कलसूम की शादी हुई या नहीं? गुलाम कादर हमें लेकर जिस जगह पहुंचा उसे वो घर कह रहा था। मैं हैरान रह गया कि शहर में ऐसी जगह भी होगी। क्या गुलाम कादिर को रहने के लिए यही जगह मिली थी, या इतनी बहुत सारी तो इमारतें थी, उसे इन इमारतों में कहीं भी जगह नहीं मिली? ये जानकर तो मेरा दिल बैठने लगा कि हम भी इसी जगह रहेंगे। फिर नाना जी ने गुलाम कादर के कहने पर फलों का ठेला लगा लिया। अम्मा चूंकि 8 जमातें पढ़ी हुई थी, इसलिए वो घर ही पर महल्ले की लड़कियों को पढ़ाने लगी। यूं किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। नाना जी और अम्मा दोनों की यही कोशिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। मैं खुद भी अपने आप को बड़ा आदमी समझता था। मेरे हम उम्र लड़के कोई ना कोई काम करते थे,
کوئی بچوں کے اسکول کے سامنے ٹھیلا لگاتا تھا، کوئی کسی کارخانے میں کام کرتا تھا، کوئی اخبار بیچتا تھا۔ میں ان میں سب سے زیادہ خوش نصیب تھا کہ پڑھ رہا تھا۔ اماں نے مجھے کسی سرکاری اسکول میں داخلہ نہیں کرایا تھا، بلکہ میں ایک مہنگے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ نانا جی اور اماں میری تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے، میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا، یا پھر ان لوگوں نے مجھے کسی بات پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں یوں ہی ہنستا کھیلتا میٹرک میں پہنچ گیا۔ ایک دن نانا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں لے کر عباسی شہید ہاسپٹل چلا گیا کہ وہی ہمارے سے نزدیک تھا۔ وہاں یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ نانا جی کو کینسر ہے اور وہ مشکل سے 2-3 ہفتوں کے مہمان ہیں۔ وہ بیچارے نہ جانے کب سے تکلیف سہ رہے تھے، مگر اس خوف سے کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہ گئے تھے کہ وہاں جا کر خواہ مخواہ ہی خرچ ہوں گے پیسے۔ پھر مشکل سے 20 دن ہی گزرے تھے کہ نانا جی مجھے اور ماں کو ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے۔ نانا جی کے دوست غلام قادر نے ان کا ٹھیلا بیچ دیا اور کچھ رقم اپنے پاس سے ملا کر ماں کو ایک سلائی مشین لا دی۔ اب اماں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ محلے والوں کے کپڑے بھی سینے لگیں۔ نہ جانے انہوں نے سلائی اور کڑھائی کب سیکھی تھی۔ چاند ہی مہینے میں اماں اتنے بہترین کپڑے سینے لگیں کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ ایک دفعہ اماں نے محلے کی ایک چھوٹی سی لڑکی کی اتنی خوبصورت فراق سی کہ میں اشش کر اٹھا۔ وہ فراق اتنی خوبصورت تھی کہ اماں کے پاس دور دور سے کام آنے لگا۔ اسکول میں میرا ایک دوست حمید بھی تھا۔ اس کی ایک بڑی گارمنٹ فیکٹری تھی۔ صدر میں ان کی ایک دکان بھی تھی۔ ایک دفعہ میں حمید کے ساتھ دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک بریف کیس تھا۔ اس نے بریف کیس میں سے 2-3 بہت خوبصورت فراقیں نکالیں اور حمید کے مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فراقوں کے کچھ سیمپل لے کر آیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں جماکا سا ہوا کہ اگر اماں کپڑے سیئیں اور میں دکانوں پر بیچوں تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے اماں کے سامنے یہ تجویز رکھی اور وہ بھی راضی ہو گئی۔ پھر حمیدی کے ذریعے میں نے گارمنٹ کے سپلائی کا کام شروع کر دیا۔ صرف 1 سال میں ہم وہ علاقہ چھوڑ کر نارتھ ناظم آباد میں شفٹ ہو گئے۔ اماں نے کچھ لڑکیاں ملازم رکھ لیں اور خود صرف ڈیزائننگ کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہوتا تھا مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ ناحق اماں کو اتنی تکلیف ہوئی۔ وہ اب بھی دن رات محنت کرتی تھی۔ میں ان دنوں BA کے امتحان سے فارغ ہو کر ماں کے ہاتھ بٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت فیکٹری میں گزارتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یاسمین کو پہلی دفعہ میں نے اپنی فیکٹری میں دیکھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی ہی حسین تھی۔ اس وقت کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میں نے شفٹ انچارج نفیسہ بیگم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام یاسمین ہے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہاں تو ڈیزائننگ کے شوق میں آتی ہے۔ پھر یاسمین غیر محسوس طریقے پر میرے نزدیک آتی گئی، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یاسمین کو ہمیشہ کے لیے اپناؤں گا۔ اماں سے میں نے بات کی تو انہوں نے سختی سے میری مخالفت کی اور بولی، تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لو، پھر شادی کے بارے میں سوچنا۔ ابھی تو تمہیں مقابلے کے امتحان میں بھی بیٹھنا ہے۔ وہ امتحان میں شادی کے بعد بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو کامی، اماں نے حتمی لہجے میں کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ کیا خرابی اس لڑکی میں؟ میں پھٹ پڑا۔ کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ اماں چیخ کر بولی، ٹھیک ہے پھر میں یہ گھر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے بھی چیخ کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ پیچھے سے اماں کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی، کامی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ کھڑے قد سے فرش پر گر پڑی۔ میں جپٹ کر ان کے پاس پہنچا۔ وہ نہایت مشکل سے سانس لے رہی تھی، چہرہ پسینے میں تر تھا۔ کہاں جا رہا تھا بیٹے؟ انہوں نے بمشکل تمام کہا۔ اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جا رہا تھا؟ تجھ پہ سے یاسمین جیسی 10 لڑکیاں قربان کامی، تو؟ ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ میں نے چیخ کر ملازم کو آواز دی، ظہور، ڈاکٹر کو فون کرو، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر اماں کا معائنہ کیا اور سر جھکا کر بولا، I am sorry مسٹر کامران۔ You mean that؟ Yes, I mean that، ڈاکٹر نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں بہت دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کو گورتا رہا جس میں سے ڈاکٹر باہر گیا تھا۔